رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. معزز سامعات اور راہ حق کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے حرام موت. حرام موت کیا ہوتی ہے اور لوگ کیوں اس میں مبتلا ہوتے ہیں، ان سے کیسے بچے حرام موت سے. انسان کی زندگی میں مصیبتیں 3 وجہ سے آتی ہے. پہلا، خود اس کی ہاتھوں کی کمائی کے وجہ سے ہوتی ہے. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ سورہ شعراء میں اس کا ذکر. پھر دوسری وجہ جو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جس کا ذکر سورہ بقرہ 155 میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ کی طرف سے اس لیے بھی مصیبت آتی ہے ہماری سنسیئرٹی چیک کرنے کے لیے کہ ہم سچے ہیں یا پھر جھوٹے، جس کا ذکر کیا گیا سورہ عنکبوت میں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارا اسپریچول ٹیسٹ کرنا ہے کہ تم سچے ہو اپنے دعوے میں یا پھر جھوٹے ہو. تو اما شاکروں و اما کفورا، چاہے تم شکر گزار بنو یا پھر تم کفر کرنے والے بنو. تو دوسرا پوائنٹ کیا ہے مصیبت آنے کا؟ اللہ کی طرف سے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ لے، ہماری سنسیئرٹی کو چیک کرے. تیسرا پوائنٹ مصیبت آنے کی وجہ، اللہ تعالیٰ درجے اس سے بلند کرتے ہیں، گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے جو اللہ کی نظر میں ہمارا رینک ہے بڑھاتے ہیں اور جنت کے درجے بلند کروانے کے لیے مصیبتوں میں ڈالتے ہیں. تو یہ 3 ریزنز ہے مصیبتوں کا ہماری زندگیوں میں آنے کا. اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، عورت ہو مرد ہو، بوڑھا ہو بوڑھی ہو، کوئی بھی سکون سے نہیں ہے. یعنی کیونکہ دنیا سرور کی جگہ نہیں ہے نا، دنیا مصیبتوں کی جگہ ہے، دنیا آزمائشوں کی جگہ ہے، دنیا ٹیسٹ کی جگہ ہے. تو اس دنیا میں جو بھی انسان لے لے وہ کچھ نہ کچھ ٹینشن پریشانی سے گزر رہا ہے. کسی کو صحت کا مسئلہ ہے، کسی کو فائنانشیل ڈیفیکلٹیز ہے، کسی کو جاب کا مسئلہ ہے، کسی کو خاندان کا مسئلہ ہے، کسی کو ملک کا مسئلہ ہے، کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، کسی کو پرہیز کرنے کا مسئلہ ہے، کسی کو بچوں کا مسئلہ ہے، کسی کو بچے نہ ہونا بھی مسئلہ ہے، لوگوں نے بنا لیا. بچے ہونے کے بعد ان کی تربیت کا بھی مسئلہ ہے، بچے بگڑ گئے وہ بھی مسئلہ ہے، وہ بھی ٹینشن ہے. بڑوں کی آزمائش بھی ہوتی ہے خاندانوں میں، جو بڑے ہوتے ہیں وہ بہت ظلم کرتے ہیں، پھر لوگوں کو سیدھا رہنے نہیں دیتے. شوہر کی طرف سے بھی بیویوں کو مسئلہ ہوتا ہے، بیوی کی طرف سے بھی شوہر کو مسئلہ ہوتا ہے، بعض کو سسرال کی طرف سے مسئلہ ہوتا ہے، بعض کو میکے کی طرف سے مسئلہ ہوتا ہے. ٹینشنز، یعنی ہر ایک ٹینشن میں گھرا ہوا ہے. کسی کو جن جادو ٹونے ٹوٹکوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو شادی کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو ڈر کا مسئلہ ہوتا ہے، کیسے 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 ڈر میں بھی مبتلا ہوتا ہے. کوئی پڑھائی کا ٹینشن لیتا ہے، کوئی قرضوں کا ٹینشن لیتا ہے، کسی کو فیملی پرابلمز کا ٹینشن ہوتا ہے، کسی کو بے عزتی کا بھی ٹینشن ہوتا ہے، بے عزتی کا اور بلنگ ہونے کا بھی ٹینشن ہوتا ہے، کسی کو عزت کا بھی ٹینشن ہوتا ہے، فوبیا ڈر، کسی کو دشمنوں کا بھی ٹینشن ہوتا ہے، کسی کو جان کا بھی ٹینشن ہوتا ہے، کوئی ایموشنل ویک ہوتا ہے، اس طریقے سے بھی ٹینشن میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے. کسی کو نا فیلیور کا ٹینشن بھی ستاتا ہے کہ کوئی چیز دنیا کی نہیں مل رہی، ہار رہا ہے، تو وہ بھی ٹینشن میں ہوتا ہے. اور مایوس ہوتا ہے، مایوسی کے ٹینشن میں بھی کوئی ہوتا ہے. اور کسی کو آپ دیکھیں ویسٹ میں، ہم بیچ میں ہے نا ایشین کنٹریز، ہمارے اس سائڈ ہمارے اس سائڈ،
دونوں بھی جو ہے لونلینس کے وجہ سے پریشان ہیں، آئسولیشن کی وجہ سے پریشان ہیں، اکیلے زندگی گزار رہے نا. چائنا، جاپان آپ ادھر دیکھیں، ویسٹ میں بھی دیکھیں، اکیلی زندگی گزار رہے. لونلینس ان کا پرابلم ہے. کسی کو ٹراما کی پریشانی ہوتی ہے، ٹراماس ہو جاتے ہیں. کسی کو یہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. یہ ساری چیزوں کی وجہ سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. تو بہرحال میں کیا گنواؤں، یعنی ہر انسان کسی نہ کسی طور پر پریشان ہے، اپنے آپ کو پریشانی میں رکھ رہا ہے، مصیبتوں میں گھیرا ہوا اپنے آپ کو رکھ رہا ہے. خود رکھ رہا ہے انسان، خود اس کی ہاتھوں کی اس کی کمائی ہوتی ہے. وہ دنیا میں اللہ رب العزت نے سارے لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں، سب کو اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کا ڈیفرنٹ چیلنجز دیے اس دنیا میں. سب کا جیسے ایک ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پیپر سب کو سیم ہے. تو کوئی بہت اچھا پڑھا ہوا ہے تو پھر وہ اپنا پیپر جلدی اچھے سے حل کر لے گا. کوئی آدھا پڑھ کے گیا تو پھر سوچے گا، غور کرے گا. کوئی کچھ بھی نہیں پڑھ کے گیا تو اس کی الگ مصیبتیں. پیپر سب کا سیم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے چیلنجز الگ الگ دیے ہیں لوگوں کو، جس کا ذکر سورہ حدید میں آتا ہے، آیت 22 میں. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. اس ٹاپک کا ہم نے موسٹلی کور کر لیا تھا. شر اور خیر، تقدیر کا جو ٹاپک ہم نے کور کیا تھا، اس میں تقدیر کے مسئلے کو بھی ڈسکس کیا ہم نے. پھر شر اور خیر کسے کہتے ہیں، شر اور خیر کا کانسیپٹ کیا ہے ہماری زندگیوں میں، اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا، اس پہ سب ہم نے فوکس کر لیا. تو یہ آج صرف ہم خودکشی پر فوکس کریں گے. اور یہ ہے مصیبت جو ملنی ہے، یہ ٹینشنز جو ملنے ہیں، وہ اللہ رب العزت نے لکھ دیے ہیں. ہمارے پیدا ہونے کے پہلے عالم ارواح میں یہ چیزیں لکھ دی گئی ہے کتاب میں. اب اس ایگزامینیشن ہال میں خودکشی کرنے والا کیسا ہے؟ جیسے پیپر دیتے بیچ سے اٹھ کے نکل گیا، میرے کو دینا ہی نہیں ہے جاؤ، ایسا کر کے نکل جاتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے خودکشی کرنے والا، پیپر دیتے بیچ سے اٹھ کر چلے جانے والا جیسا ہوتا ہے. تو ہمیں بات کیا پتہ چل رہی ہے؟ پیپر دو، لیکن پیپر بیچ سے اٹھ کے مت جاؤ. تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی دی ہے نا، سب جتنے بھی لوگ ہم سن رہے، سب کی الگ الگ لائف ہے، سب کی الگ الگ فیملی ہے، سب کی الگ الگ ضروریات ہے، سب کی الگ الگ فائنینشیل کنڈیشن ہے، سب کا الگ الگ ہیلتھ کنڈیشن ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اختلاف کیوں دیا ہے؟ اتنا اختلاف کیوں دیا ہے؟ کیونکہ لوگوں کی زندگی چلے نا، دنیا چلے. سب کو اللہ تعالیٰ امیر ہی بناتے، سب کو صحت مند ہی بنا دیتے. دنیا کیسے چلے گی؟ کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا تو زندگی چلنے کے لیے، کسی کو بیمار کیا، کسی کی روزی چلنے کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے اختلاف رکھا ہے. کیوں؟ تاکہ دنیا چلے، لوگوں کی زندگی چلے. یہ دونوں بھی ہمیں بات کیا پتہ چل رہی ہے؟ شر اور خیر ہماری یہ زندگی کا حصہ ہے. خیر بھی رہے گا زندگی میں، وہ سی سو کی طرح کبھی خیر کبھی شر سے واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے، اور دونوں بھی آزمائش ہے. لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تو اب اس آزمائش کے گیم میں، اس آزمائش کے کھیل میں، آخر میں جو بیسٹ پرفارم کر کے دنیا سے جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے. گیم کا رزلٹ کب ہوتا؟ ایگزام کا رزلٹ کب ہوتا؟ کریکشن ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے نا. فائنل آپ نے لاسٹ پیپر دیتے ہوئے آپ نے کتنا کام کیا. آپ کھیلتے کھیلتے آخر میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آپ کتنا ہم جیتے کہ نہیں جیتے، ہمارا لیول کیا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ جو موت ہے نا، موت ہمارا رزلٹ ڈیسائیڈ کرنے کا مرحلہ ہے. لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تو موت ہمارا اچھا عمل کر رہے، ہم برا عمل کر رہے، وہ ڈیسائیڈ کرنے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے موت. تو اچھے عمل کر رہے، برے عمل کر رہے، جو ڈیسائیڈ ہونے والا مرحلہ ہے، اس کو ہمیں اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے کا، اس مرحلے کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرنے کا اسلام ہمیں حکم نہیں دیتا. تو لاسٹ تک کھیلو، اینڈ تک کھیلو، جہاں تک اللہ نے
رکھا ہے, مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں, خودکشی کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. ان کا کہنا کیا ہوتا ہے کہ ہم مر جائیں گے, ہم مر جائیں گے. تو بات یہ ہے ان سے سوال کہ مر کر بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے. تو اگر خودکشی ہم کریں گے اس کے بعد بھی چین نہیں ہے, زندگی میں آپ چین نہیں ہو رہا, ٹینشن ہو رہا, تو پھر مر کر بھی چین نہیں ہے, ٹینشن میں ہی رہے گا, اللہ معاف نہیں کریں گے اس کو. تو اللہ نے تقدیر میں سب کچھ لکھا ہے, اور انسان کی زندگی کیسے ختم ہوگی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. اب آپ میں سے کسی کو یہ ڈاؤٹ نہیں آئے گا تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو ہماری کیا غلطی ہے, تو اللہ نے تقدیر میں تو خودکشی لکھا ہے تو اس لیے ہم نے کیا ہے. تقدیر کا ٹاپک سننے کے باوجود بھی ایسا ڈاؤٹ کسی کو آ رہا ہے؟ ابھی نہیں آ رہا ہے نا, نہیں آئے گا. یہ ڈاؤٹ کس کو آئے گا؟ ایک تقدیر کا کانسیپٹ جس کو سمجھ نہیں ہے نا, وہ ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے. یہ تقدیر پہ بلیم کر کے اپنے ہاتھوں سے اپنی تقدیر برباد کرتے ہیں. تو اللہ کا علم کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ کیا ہے؟ اللہ کا علم دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک ہے اللہ کا حکم الہی ہوتی ہے, اور ایک ہے علم الہی ہوتی ہے. تو اللہ کا جو حکم الہی ہے وہ ہماری زندگی میں اونلی 10% ہے. تو اللہ کے حکم سے جو ہم چل رہے ہیں, ہماری پیدائش, موت, شادی وغیرہ جو بھی ہے وہ اللہ نے لکھ دیا ہے. لیکن 90% ہم کیا کریں گے وہ اللہ کے علم میں, اللہ تعالیٰ نے فکس نہیں کر دیا یہ ایسے ہی چلے گا. تو بات کیا ہے, 90% اللہ تعالیٰ نے جو علم الہی کے بیس پہ اللہ نے ہماری تقدیریں لکھی ہے وہ ہم اپنے اختیار کے چلتے کام کرتے ہیں, اپنے فری ول کے تحت ہم کام کرتے رہتے ہیں. تو علم الہی کے تحت ہماری زندگی کتنی چل رہی ہے؟ 90%. اس پہ اللہ نے ہمیں اختیار دے رکھا ہے, ڈو واٹ ایور یو وانٹ. اوکے, تقدیر کا کانسیپٹ ہمیں ایسے سمجھ آئے گا, اللہ کا جو علم ہے وہ ہے اللہ کا علم, اور ہمارا علم پاسٹ ہے, پریزنٹ ہے, فیوچر ہے. تو ہمارے علم میں زمانے ہیں, ماضی, حال, مستقبل. لیکن اللہ کے علم میں زمانے نہیں ہیں, اللہ کا علم ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اپنے علم کے تحت. تو حرام موت اللہ کے علم میں ہے کہ انہیں آگے جا کے اپنی موت حرام کر لے گا, اللہ کے علم میں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے, لیکن اس کا زور زبردستی نہیں رکھی اللہ نے کہ تم حرام موت ہی مرو, میں نے لکھ دیا ہے. وہ اللہ کے علم کے تحت لکھا ہوا ہے. زندگی جو ہے, جان جو ہے, وہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس, اور ہمیں اس میں خیانت نہیں کرنا. اللہ کی امانتوں میں خیانت نہیں کرنا, چاہے جو بھی مصیبت ہم فیس کر رہے زندگی میں. اور مصیبت تو ہے, دیکھیں دین میں آنے کے بعد مصیبت نہیں رہے گی, سکون سے چلے گی, یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں. مصیبت تو ہے, مصیبت سے دو چار ہونا ہی ہے دنیا میں جب تک زندگی ہے. یہ دنیا کی زندگی اللہ نے مصیبتوں سے گھیر کر رکھا ہے. تو جان اللہ کی امانت ہے, اس میں ہمیں خیانت نہیں کرنا. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا. اللہ کی امانت ہے ہماری جان ہمارے پاس, تو ہمیں اس کی حفاظت کرنا ہے, اس کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے, اور ہماری اس جان کو ایسے استعمال کرنا ہے جیسے اللہ کی مرضی ہے. اور خودکشی ایک ایسا گناہ ہے جس میں توبہ کا آپشن بھی نہیں ہے. وہاں پر دوسرے میں تو توبہ کا آپشن کھلا رہتا ہے, زندگی ہے, گناہ ہو رہا ہے, تو زندگی ہے تو توبہ کرے گا نا انسان. تو ایسا گناہ ہے کہ جس میں مر گیا تو ختم, اس کے بعد توبہ کا آپشن کدھر ہے؟ خودکشی کون کرتا ہے؟ دنیا میں بھیجے جانے کا کانسیپٹ جس کو نہیں پتا ہے, دنیا میں بھیجے جانے کا فلسفہ جس نے نہیں سمجھا, وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. اچھا, یہ ورڈ خودکشی ہے, خودکشی نہیں ہے. خود کو مارنا, خود کی زندگی خود کے ہاتھوں ختم کرنا. تو ہمارا آپشن کیا ہے, مطلب فلسفہ کیا ہے دنیا میں بھیجا جانے کا؟ میرا رب جو چاہتا ہے ویسے اس نے میری زندگی لکھی ہے, مجھے میرے سامنے اختیارات ہے, اس کو بہتر اختیارات کو مجھے چوز کرتے آگے بڑھنا ہے. اور اس آگے بڑھنے میں جو بھی اپ اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں
وہ اللہ نے میرے لیے لکھا ہے، اور وہ اللہ جو لکھا ہے وہ میرے لیے بہتر نہیں بلکہ بہترین ہے۔ یہ ہمارا کانسیپٹ ہونا چاہیے۔ لائف گزارتے جاؤ، اس میں جو اپ اینڈ ڈاؤنس ہو رہے، بہترین چیز چھپی ہوئی ہے۔ یہ اپ اینڈ ڈاؤنس ہو رہے وہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، اس میں اللہ نے بہتری رکھی ہے۔ جو بھی چیز ہوتا ہے نا، جو بھی چیز ہوتی ہے ہماری زندگی میں، چھوٹا ٹھوکر بھی لگ جائے اس میں کچھ نہ کچھ خیر ہے۔ مصیبت آئی تو یہ سمجھو کہ خیر ہے۔ خیر یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ گناہ جھڑ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ٹھوکر بھی لگتی ہے نا تمہیں تو گناہ تمہارے جھڑتے ہیں۔ گناہ جھڑنے سے اچھا کام کون سا ہے اس دنیا میں؟ گناہ کی معافی ہونے سے، گناہ جھڑنے سے بیسٹ کام کون سا ہے؟ کروڑوں پیسے بھی مل جائے اس سے بھی بیسٹ ہے گناہ جھڑنا۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ اور بھی بہت سے ریوارڈز دیتے جاتے ہیں۔ اپنے گھروں میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو نماز پڑھ کر دیندار سمجھتے ہیں، تو نماز پڑھ لینا دینداری نہیں ہے۔ دین کی روح، دین کا فلسفہ، زندگی کا فلسفہ اگر وہ سمجھ میں آ گئی تو وہ دینداری ہے، ٹھیک ہے؟ زندگی کی روح سمجھ آنا وہ دینداری ہے۔ انہیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا، زندگی کا کانسیپٹ سمجھنا، زندگی کی روح کو سمجھنا، کیوں اللہ نے بھیجا ہے، یہ دینداری ہے۔ اور آخرت کا کانسیپٹ کلیئر ہونا، یہ دینداری ہے۔ تو آخرت کا جو کانسیپٹ سمجھتا ہے تو پھر وہ دیندار زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں دنیا اور آخرت کا کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں کلیئر ہو، سمجھ آ جائے ہمیں جب تک ہے ہم دنیا میں۔ تو موت تو آنی ہے، یہ ڈیسائیڈڈ ہے، موت تو آنی ہی ہے، ہمیں دنیا سے رخصت ہو کے جانا ہی ہے، مرنا ہی ہے۔ تو اچھی موت مرو نا، حرام موت کیوں مرنے کا، گناہگار کی موت کیوں مرنے کا؟ تو کوشش کرو کہ موت تو ہے تو پھر اچھی موت مرنے کی ہم کوشش کریں۔ موت اللہ نے جب لکھی ہے موت آئے گی، ورنہ دنیا میں بہت سے ایسے سوسائڈ اٹیمپٹس ہوئے ہیں جس کے بعد انسان مرتا نہیں ہے اور وہ زندہ رہتا ہے، ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کسی نے زہر پی لیا، اللہ نے موت نہیں لکھی تو مرتا نہیں، لیکن اس زہر کے اثر سے زندگی اور بدترین ہو کے اس کی گزرتی ہے۔ زہر کے اثر سے، ایسڈ کے اثر سے ہوتا کیا ہے؟ باڈی میں جانے کے بعد سارے بال نکل گئے، ناخن جھڑ گئے، بدترین شکل و صورت کی بدترین زندگی گزارتا ہے۔ تو ایسے بہت سے کیسز، کوئی اوپر سے گر گیا، مرا نہیں، ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، کونے میں اس کو ڈال دیا، تو بدترین زندگی گزرتی ہے۔ موت تو آئے گی، انسان مرے گا، لیکن اچھی موت مرنے کی یہ نیت، کوشش ہماری ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خودکشی کرتے ہیں ان کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھایا۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک آدمی کو لایا گیا جس نے اپنے آپ کو ایک چوڑے تیر سے قتل کر ڈالا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ صحابہ کو کہا کہ صلو علی صاحبکم، تم اپنے ساتھی کی نماز تم پڑھو۔ میسیج یہ مل رہا ہے اس حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انکریج نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بائیکاٹ کیا۔ جو بڑی پرسنالٹیز جو ہوتی ہے نا، ان کو ڈنکے کی چوٹ پہ غلط کو روکنا ہے، اس کو بائیکاٹ کرنا ہے تاکہ سوسائٹی میں یہ گناہ آگے نہ بڑھے۔ جیسے میں ابھی بتا رہی نا آپ لوگوں کو کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ ایسے ہے، میں نے نا شادیوں میں جانا پورا کا پورا بائیکاٹ کر دیا، 100% جانا ہی نہیں ہے بالکل۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ولیمہ تو سنت ہے، ولیمے میں تو آؤ۔ میں بولی کہ جب تک پوری شادی ٹوٹل A to Z سنت سے نہیں ہوتا اس میں آؤں گی نہیں۔ ویسے ہم نہ جائیں کسی کے، اس میں کسی کو فرق نہیں پڑنے والا، لیکن ہمارے اعمال میں فرق پڑے گا نا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کیا کر رہا ہے۔ تو آپ اگر کوئی کام کر رہے، ٹھیک ہے، دین کا کام کر رہے، تو ڈنکے کی چوٹ پہ انکار کرو، ایسی غلط سسٹمز، غلط طریقے، ڈنکے کی چوٹ پہ انکار کریں۔ لوگوں کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، لوگ کیئر نوٹ کریں گے، اوکے ٹھیک ہے بھائی، نہیں آؤ تو نہیں آؤ، خلی ولی جاؤ،
لیکن آپ کے اعمال میں یہ چیز درج ہو گئی نا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض میں مبتلا انسان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلط چیزوں کو بائیکاٹ کیا. ایسا یہ نہیں ہے کہ بالکل کافر ہی مرا ہے، کافر کی نماز جنازہ نہیں ہوتا. مسلمانوں میں جو اسلام میں ہے وہ بہت سارے لیگلی وہ مسلمان ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا، ٹھیک ہے، لیگلی مسلمان ہے، لیکن بہت سے ایسے کام کرتا ہے جو کفر کے ہوتا ہے، تو ان کو کہتے ہیں عملی کافر. ٹھیک، یہ خودکشی عملی کفر ہے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ہے آپ لوگ ان کا نماز جنازہ پڑھا لو، میں نہیں پڑھاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کیا. تو اب بائیکاٹ کرنے کا ایک بنائے، اپنا ایک پرسنالٹی بنائے کہ غلط کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے، ہرگز نہیں، چاہے مائکا ہو، سسرال ہو، ددیال ہو، ننیال ہو، غلط کو میں ایٹ لیسٹ سپورٹ نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے میرا جواب اللہ کو دینا ہے. یہ بائیکاٹ کرنے کا بھی بہت گٹس کا کام ہے. جو للو پپو جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں کہ ان کی مرضی ان کی مرضی. بائیکاٹ کرنا سیکھیں. ابراہیم علیہ السلام نے بائیکاٹ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کیا. غلط کو ڈنکے کی چوٹ پہ نو، یہ غلط ہے، یہ سسٹم غلط ہے. بولو، اچھے سے بولو، پیار سے بولو، ڈانٹ کے بولو، تھپڑے لگا کے بولو، لیکن بولو ہر طریقے سے. نہیں مطلب نہیں، غلط مطلب غلط، ایسا سمجھ آئی. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی، آپ نے نہیں پڑھا اور اٹھ کے چلے گئے. تو اس سے کیا ہو رہا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے. لیکن ایز اے لیگل مسلمان پتہ نہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کو ڈالیں، کئی سال ابداً آتا ہے، کتنے سال اس کو اس میں عذاب دیں گے جہنم میں، دے 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 کر. ہو سکتا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس وجہ سے اس کی مغفرت ہو، وہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا ہے. اچھا، ہم اپنے سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں یہ ہے نا، تو جنت میں تو فائنل میں جائیں گے نا، اس لیے کر لو بھائی. ایک کینڈل پر آپ اپنا ہاتھ 2 منٹ کے لیے نہیں رکھ سکتے، 1 منٹ کے لیے نہیں رکھ سکتے. اتنی لانگ لائف جہنم کی کیسے برداشت کریں گے؟ تو جہنم میں بالکل بھی نہیں جانے کا، ایک پل کے لیے بھی نہیں جانے کا. یہ بھی چاہت لائے، یہ بھی سوچ لائے اپنے اندر. ہماری سوچ یہ ہے کہ ٹھیک ہے بعد میں تو جائیں گے نا، پہلے جل بھون لیں گے. بھائی جل بھوننا اتنا آسان نہیں ہے، مطلب دماغ میں لے کے آئے نو، 1 سیکنڈ کے لیے بھی مجھے جہنم میں جانا نہیں ہے. سیدھا حساب کتاب کے بعد پل صراط سے سلپ ہو کے سیدھا میں جنت میں جاؤں. ایسا اپنے آپ سے اتنی تو محبت کرے نا. ایک ہے کہ محبت ہے، جاؤں گی پہلے جہنم میں، جل بھون لوں گی، گناہ نہیں چھوڑوں گی، بدتمیزی نہیں چھوڑوں گی، بدماشیاں نہیں چھوڑوں گی، لیکن جلوں گی، جل بھون کے بعد میں جنت جاؤں گی. ایسی کیسی سوچ ہے؟ کتنی گھٹیا سوچ ہے نا، ہے کہ نہیں؟ یہ ہے سوچ لوگوں کی، مانتے کہ نہیں مانتے؟ جنت اور جہنم تو آنٹی پھر وہ تو قیامت کے دن ہونے والا ہے، لیکن وہ جو ناول آپ بھیجے تھے اس میں پھر قیامت کے دن کے کتنے ہزاروں سالوں کا وہ تک نہیں لینا ہے انشاءاللہ، اس کی وہ فکر بھی آنا ہے. دنیا میں ایسے جیو کہ نہ موت کے وقت مشکل ہو مجھے، نہ قبر میں مشکل ہو، قیامت کے میدان میں مشکل ہو، نہ قیامت کے کوئی بھی مرحلے میں مشکل ہو، جہنم میں جاؤں، کہیں پر بھی مجھے مشکل نہ ہو. ایسی زندگی ہمیں خود گزارنا ہے. یہ بھی لائے نا، ہاں دیکھ لیں گے، نہیں ہوتا، نہیں دیکھ سکتے. سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کن لوگوں پر سب سے زیادہ مصائب آتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء پر، جو ان کے بعد افضل ہیں، پھر ان کے بعد افضل ہے. یعنی انبیاء، پھر ان کے بعد اتنے درجے پر عمل کرنے والے، پھر ان کے بعد اتنے درجے پر عمل کرنے والے. آدمی کو اس کے دین کے حساب ہی سے آزمایا جاتا ہے. اگر وہ اپنے دین میں پختہ ہو تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ دین میں نرم اور کمزور ہو تو اس کی آزمائش بھی سہل ہوتی ہے. اس لیے چھوڑ دیں گے دین پہ عمل کرنا، آزمائشوں کو فیس نہیں کریں گے. آزمائش سے گھبرا جانا تو یہ ہماری اچھے مومن کی فطرت نہیں ہوتی ہے. ٹیسٹ دے کر، کیونکہ اس کو جنت حاصل کرنا ہے، اور کوئی بھی چیز بغیر مشکل کے ملتی تو نہیں ہے. دنیا میں بھی کوئی چیز بغیر مشکل کے ملی ہے؟ نہیں.
تو جنت جیسی چیز حاصل کرنے کے لیے آزمائشوں سے تو گزرنا ہے، مشکلات سے تو گزرنا ہے، اللہ نے جس طریقے سے ٹیسٹ کیا اس ٹیسٹ میں پاس ہونا ہے۔ تو یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ سطح زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اتنا اس کو اللہ آزماتے ہیں اور وہ ڈٹ کے رہتا ہے اور آزمائشوں سے پریشان نہیں ہوتا، بھاگتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، پھر آزماتے ہیں، گناہ معاف کرتے ہیں۔ ایسا ہو جاتا جب دنیا سے جاتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو کے دنیا سے نکلتا ہے۔ تو آزمائش کیوں لا رہے اللہ تعالیٰ؟ تاکہ ہمیں پاک کرے، آئے دن ہر پل گناہ ہوتے رہتے ہیں نا ہم سے، تو اللہ تعالیٰ آزمائشیں دے کر ٹھوکر لگ گئی تو مطلب کچھ، پھر اللہ تعالیٰ نے ٹھوکر لگا کر اس گناہ کو جھڑا دیے، سمجھ آ رہی، صاف کرتے رہتے ہیں۔ مومن کی ایک یہ سوچ ہونی چاہیے کہ مجھے آزمائش تو ملے گی، کانسیپٹ کیا ہے، آزمائش تو ہوگی، دنیا میں بھیجی گئی ہوں میں، آزمائش سے ضرور مجھے دوچار ہونا ہے اور اس آزمائش میں مجھے ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے، کیونکہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، دیتے جاؤ اللہ کے عشق کے امتحان سے ڈرنے والا جنت میں کیسے جائے گا بتائیے؟ تو ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے وہاں کے بھی مزے لوٹنا ہے نا، دنیا کے ہی مزے، دنیا میں اچھی، دنیا میں سکون، یہ کب تک؟ تو عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو دیتے جائیں عشق کے امتحان اور اپنا درجہ آخرت میں بڑھاتے جائیں۔ اس سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ دنیا اورینٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں، دنیا والے، دنیا دار، دنیا پرست، دنیا کے شہدائی، دنیا اچھی ہو، بس دنیا اچھی ہو، دنیا دار، تو یہ لوگ خودکشی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ نے کہا سورہ انعام میں لا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ تمہاری سکت سے زیادہ تمہیں نہیں آزمائے گا۔ ہمارے اوپر جتنی بھی مشکل آ رہی ہے وہ ہم برداشت کر سکتے، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ نہیں ہو رہا برداشت ہوتا، بھائی مشکل ہوتی ہے، انسان باپے سے باہر ہو جاتا ہے، برداشت نہیں ہو رہا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو جھوٹا نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ جھوٹ تو نہیں ہے نا۔ اللہ نے کہا لا تزر وازرۃ وزر اخری، میں کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماؤں گا۔ تو جو بھی مصیبت، جو بھی جس سرکمسٹانسز میں بھی ہماری زندگی گزر رہی ہے اور جو مصیبتیں ہماری زندگی میں آ رہی ہے وہ بیربل ہے، تو پہلے تو مشکلات سے گھبرانا چھوڑ دیں، مشکلات کو فیس کرنے کی مادہ اپنے اندر پیدا کریں، تو ہماری برداشت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہم پر بوجھ نہیں ڈالے گا۔ لیکن ہم کیوں برداشت نہیں کر رہے؟ کیونکہ کلا بل تحبون العاجلہ، جلدی ملنے والی دنیا کے پیچھے ہو، جلدی ملنے والی دنیا کو تم دوست رکھ رہے ہو، وتذرون الآخرہ، تم آخرت کو بھولے ہوئے ہو، آخرت کے بارے میں تمہیں اتنی چاہت نہیں ہے جتنی چاہت تمہیں دنیا کی ہے، تو دنیا کی چاہت کم کرو، آخرت کی چاہت زیادہ کرو، تو مصیبتیں ہمیں برداشت ہو جائیں گی۔ اور محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہے جو اللہ کی محبت میں شدید ہے، شدید، اتنا محبت کرو اللہ تعالیٰ سے، اتنی محبت کرو کہ ہماری فرسٹ پریورٹی اللہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اپ اینڈ ڈاؤنس دے رہے وہ ہمارے لیے بیسٹ نظر آئے، اتنی محبت کرو اللہ تعالیٰ۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے ہم بہت محبت کریں گے، بے انتہا محبت کریں گے، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کریں گے، اور دنیا کی زندگی کو لیسٹ پریورٹی پہ رکھ کر آخرت کی زندگی کو فرسٹ پریورٹی دیں گے، تو ہماری زندگی میں جو پریشانیاں آتی ہیں اتنی میٹر نہیں کرتی، ہم اتنا ان پریشانیوں کو سر پہ نہیں چڑھاتے، پریشانیوں کو سر پہ نہیں چڑھائے، ان کو ان کے حد میں رکھے۔ دیکھیں خودکشی سے ہونے والی اموات جو ہے وہ دنیا میں 10 نمبر پر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں کہا خودکشی مت کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ کا حکم ہے اپنی جانوں کو مت مارو، اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل مت کرو۔ تو جو ظلم و زیادتی کی وجہ سے ایسا کرے گا، اپنے جانوں کو قتل کرے گا، ہم ضرور انہیں آگ میں جھونکیں گے۔
تو اللہ نے کہہ دیا خودکشی حرام ہے، نہیں کرنا۔ چائنا، جاپان اور ویسٹ میں یہاں پہ بہت خودکشیاں ہو رہی ہے۔ ان کے پاس گاڈ کا کانسیپٹ نہیں ہے نا، اللہ کو انہوں نے بھلایا ہوا ہے، ایتھسٹ زیادہ بھرے ہوئے ہیں۔ تو جب اللہ کو انسان بھولے گا نا تو پھر وہ ان چیزوں میں مبتلا ہوگا۔ یعنی آپ ریشو دیکھیں خودکشی کا دنیا بھر میں، آپ کو ان کنٹریز میں ملے گا جہاں پہ اللہ کا کانسیپٹ نہیں ہے، زندگی کا مقصد نہیں ہے، دنیا کو انہوں نے دنیا اورینٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اور ہمارا جو مڈل میں ہے ایشین کنٹریز جو ہے وہاں پر اتنا ریشو نہیں ہے خودکشی کا، ہو رہی ہے۔ یہاں پہ کیوں ہو رہی ہے؟ اپنے علاقوں میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ادھر مڈل ایسٹ میں فیملی پرابلمز پرسنٹیج کم ہے ادھر ادھر سے بیچ والوں کا، لیکن کسی بھی حال میں ہمیں نہیں کرنا ہے۔ صحابہ کرام میں کتنی مشکلات آئی، دیکھیں کلمہ پڑھا انہوں نے، کلمہ پڑھے تو کیا ان کو ریڈ کارپٹ پہ ویلکم کیا گیا۔ مکے میں کتنا ستائے گئے 13 سال، مدینے میں پورے مدینے کی لائف کتنا ستائے گئے جب تک مکہ فتح نہیں ہوا۔ فتح مکہ کے پہلے کتنے ہارڈلز، کتنی جنگیں، اور صحابہ کرام شہادتیں لوگوں کی، اور خاندان کے طرف سے ان کو بائیکاٹ، غریبی۔ صحابہ کرام نے ایک ڈریس، ان کا پورا زندگی ایک ڈریس میں گزارتے تھے۔ بچے کا واقعہ آتا ہے نا، ان جنہوں نے امامت کروائی، جب وہ سجدے میں گئے تو ان کی شرمگاہ کھل گئی، مطلب اتنے بھی کپڑے کم، پھر لوگوں نے سب نے کلیکٹ کر کے ان کو ایک جوڑا دیا، تو سارے لوگ مل کے بھی ایک جوڑا بنانا کتنی بڑی بات تھی، مطلب کتنی غریبی تھی، سوچئے کتنی غریبی، اور 3 دن تک چولہا نہیں جلنا، کھانا میسر نہیں ہونا، ٹھنڈا پانی میسر نہیں ہونا، میٹھا پانی میسر نہیں ہونا، جسمانی تکلیف کا۔ پچھلے ہم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے رخصت ہونے کا واقعہ سنے تھے نا، اس میں زخم بھرا نہیں، اس میں ان کی موت، جنگوں میں کتنا ان کے اعضاء کاٹے گئے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، پوری زندگی یوسف علیہ السلام کی آزمائشوں سے گھری، مصیبتوں سے گھری۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، ایوب علیہ السلام تو ٹاپ موسٹ ہے اس میں، جس کو جتنی بھی آزمائشیں آئیں ان میں ایوب علیہ السلام کا فرسٹ نمبر، ان سے بڑھ کے کسی کو دنیا میں نہیں آئی، اتنا ایوب علیہ السلام کو ہلا دیا گیا۔ نوح علیہ السلام کی آزمائش، لوگوں کا انکار کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، یعنی مصیبت ہمارے مقدر ہے، مصیبتیں ہیں ہماری تقدیر میں، اللہ نے لکھی ہے، اور جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا اللہ نے اجر بھی لکھا ہے۔ تو بات کیا سمجھ آ رہی ہے؟ چیپ راستہ اختیار کرنے سے، پریشانیوں سے ہم بھاگ جائیں گے، تو یہ چیپ راستہ اختیار کرنے سے بہتر ہے لڑا جائے، کھڑے ہوا جائے، اور ہر مشکل کو لڑیں، اس سے بھگائیں اس کو۔ مایوس اور کمزور ہو کے مرنے سے، بزدل ہو کے مرنے سے لڑ کر مرنا اچھا ہے نا۔ اپنی تقدیر خود لکھو، جیو اور جینے دو، جیو اور جینے دو کا کانسیپٹ لے کے آئے اپنی زندگی میں۔ شہد کی مکھی کی طرح بنو، شہد کی مکھی، مٹھاس بانٹو، مٹھاس بانٹو، مٹھاس بانٹو۔ اگر کوئی کچھ کہہ دینا تو اس کا منہ سجا دو۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو زندگی ایسے گزارنا، میٹھے میٹھے، اچھا، ٹھیک ہے، جو بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے، اس کو اچھے سے ویلکم کرو، برداشت کرو، آگے بڑھا دو، لڑو مشکلات سے، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ سورہ یوسف آیت 87 میں وَلَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ۔ مایوسی کفر ہے۔ مایوس کون ہوتا ہے؟ الا قوم الکافرین، کافر کے علاوہ کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ مومن مایوس ہوتا نہیں۔ زندگی جیسی بھی گزر رہی ہے، مومن کا سوچ مایوسی کی نہیں ہوتی، وہ اسٹرانگ ہوتا ہے ہر حالت میں۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ سورہ ہجر میں بھی اس کا ذکر ہے، آیت 56 میں، اپنی رب کی رحمت سے مایوس گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تو مصیبتیں آ گئی زندگی میں، ایک تو پہلے کانسیپٹ سمجھو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا۔ دوسرا، دنیا کو لیسٹ پریورٹی پہ رکھیں،
آخرت کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھیں. جو بھی مصیبتیں آتی ہے اس کو اللہ کی طرف یہ کریں کہ اللہ مجھے آزما رہا ہے, مجھے اس پہ پورے اترنا ہے. لاسٹ پوائنٹ ہے کہ دعا کریں. دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے, اتنی طاقت ہوتی ہے. بڑی سی بڑی آزمائشیں, پریشانیاں, مشکلات اللہ تعالیٰ دعا کے سے ختم کر دیتا ہے.